ہے شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو کتنا سمجھیں؟ بڑا خطرناک قسم کا سوال ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے لڑکے لڑکی کا ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر مزاج، طبیعت اور ترجیحات نہیں پتہ ہوں گی تو شادی کے بعد مسئلے کا سبب بنے گا۔ اس بات کو مد نظر رکھ کر نکاح سے پہلے کس حد تک اختلاط کی اجازت ہوگی؟ بھائی جان، صرف اتنی اجازت ہے کہ لڑکی کو ایک نظر دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور بالکل ہی اگر اجنبی ہے تو ایک دفعہ اس سے کال پہ بات بھی کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے کہ اس سے آپ فون پہ بات کر کے اس کو اپنی ترجیحات بتا دیں کہ بھائی میں اس طرح کا آدمی ہوں، آپ اس طرح میرے ساتھ گزارا کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیندار ہیں تو آپ بتا دیں بھائی پردہ، نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو یہ 2-4 موٹی موٹی چیزیں پوچھ لی جائیں، اس سے زیادہ کسی کو پرکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یہ شرعی حدود سے تجاوز ہے۔ یہ جو عقل پرست لوگ ہوتے ہیں نا، جو مذہب کو نہیں مانتے، یہ اسی دلیل کو دے کر کہ لڑکا لڑکی پہلے ایک دوسرے کو سمجھیں تو اس سے پھر ڈیٹیں مارنا شروع کرتے ہیں، یہ پھر سمجھتے 10-15 سال گزر جاتے ہیں اور شادی ہوتے ہی ایک ہفتے میں طلاق ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف۔ تو نکاح کے بعد جو لائف ہوتی ہے وہ نکاح سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی، لہذا ایک دوسرے کو سمجھنا 100% ممکن ہے ہی نہیں۔ یہ شادی کے بعد ہی سمجھ میں آتے ہیں ایک دوسرے، کیونکہ شادی کے بعد لائف چینج ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ گوروں کو دیکھ لینا آپ، سمجھتے بچے پہلے پیدا کر دیتے ہیں، شادی بعد میں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بھی بسا اوقات طلاقیں ہو جاتی ہیں ان کے ہاں۔ یہ بےہودہ نظام ہے۔ اللہ نے مرد کے لیے عورت تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ رکھا ہے، وہ ہے نکاح۔ شادی ہوگی تو آپ عورت تک پہنچیں گے، پھر سمجھتے رہیں اس کو بیٹھ کر۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر سمجھ میں نہ آئی تو کوئی بات نہیں، سمجھ میں نہ آئی خدا نخواستہ تو اسلام نے علیحدگی کا راستہ رکھا ہے، امساکم بمعروف او تسریح باحسان، کہ عمدہ طریقے سے رکھو یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دو۔ نکاح سے پہلے سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ موٹی 2-4 چیزیں تو موٹی سمجھی جا سکتی ہیں، شکل و صورت دیکھی جا سکتی ہے، بہت اتنا دیکھا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ پردے نماز کی پابند ہے یا نہیں ہے، یہ جو آپ کی ترجیحات ہیں 2-4 چیزیں، بس اس سے زیادہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ فری ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ہمارے لبرلز لوگ کر رہے ہیں، تو اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلیں گے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اس کے نقصانات کہ مرد کا بہت جلدی دل عورت سے بھر جاتا ہے، وہ سمجھنے میں بہت قریب جا چکا ہوتا ہے، شہوت اللہ نے دونوں میں رکھی ہے، ڈیٹیں مارنے کے چکر میں ان میں زنا بھی ہوتا ہے، بسا اوقات ایک دوسرے سے ناجائز تعلقات بھی ہوتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے سے بدگمانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور رشتے ویسے ہی اکثر ٹوٹ جاتے ہیں اس سے۔ اور لڑکیاں ترستی ہیں بیچاری، مرد جو ہے نا، جیسے مرد کیا کرتا ہے کہ جیسے قربانی کا جانور آپ لینے کے لیے جاتے ہیں نا منڈی میں، تو درجنوں بکرے دیکھنے کے بعد آپ ایک بکرے پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، تو مرد بھی کھیلتا ہے عورتوں سے، درجنوں سینکڑوں لڑکیوں سے دوستیاں کرتا رہے گا، مزے اڑاتا رہے گا، کچھ نہ کچھ تو اتنی تو فون پہ گپیں تو لگانے کے مزے اڑائے گا ہی نا وہ، اور 100-150 کو چیک کرنے کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد جا کے کسی ایک پر اس کا دل آتا ہے، اور پھر اس میں بھی پھر دل بھر جاتا ہے، کیونکہ اتنی لڑکیاں چیکنگ کے دوران اس نے دیکھ چکا ہوتا ہے کہ اب اس کو اپنی والی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ جب اس کے نکاح میں کوئی عورت آتی ہے نا تو وہ 25-30 لڑکیاں پہلے سے اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، پھر وہ شادی کے بعد بھی کمپیئر کرتا رہتا ہے کہ یار وہ والی ایسی تھی، اس میں یہ خوبی تھی، اس میں یہ خوبی تھی۔ تو اسلام نے ان بےہودگیوں کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اسلام کہتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی عورت آئے گی تو وہ یا تو مکمل آئے گی یا مکمل آپ کی زندگی سے خارج ہوگی، درمیانی راستہ اسلام نے رکھا ہی نہیں ہے۔ تو مکمل عورت آپ کی زندگی میں آئے گی اور ایک ہی دفعہ میں آئے گی، اس کے بعد آپ کے پاس وہی ہے آپ کی بیوی، اور آپ کے دماغ میں خیالات نہیں ہوں گے کہ وہ کیسی تھی تو وہ کیسی تھی تو وہ کیسی تھی۔ بھئی آپ کو ایک ہی دفعہ میں عورت ملی ہے، اب آپ اس کی قدر کریں گے۔ تو اسلام نے کہا ہے اگر اس سے نہیں بنتی تو آرام سے اس کو ڈیورس دے دو محبت کے ساتھ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نہیں بننے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں بننے کا مطلب یہ نہیں ہے جو آج کل لوگوں نے لیا ہوا ہے کہ بس ذرا سی باتوں پہ طلاقیں دے دینا، بلکہ نہیں بننے کا مطلب یہ ہے جو قرآن نے پورا ایک پروسیس بیان کیا ہے کہ آپ نے لڑکی کو ایک نظر دیکھ لیا، کوئی بالکل ہی اجنبی لوگ ہیں، کسی کے اخلاق کا اور ترجیحات کا بالکل علم نہیں ہے، تو موٹے چند سوالات اس سے آپ نے پوچھ لیے، اس کے بعد جب آپ اس سے نکاح کریں گے تو قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، قرآن نے بھی کہا کہ عاشروہن بالمعروف، کہ اب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، فإن کرہتموہن، تمہیں بہت سی چیزیں اپنی زوجہ کی پسند نہیں آئیں گی، تو اللہ نے اس میں یہ نہیں فرمایا کہ بس پسند آئے تو چھوڑ دو، فرمایا فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، عین ممکن ہے تمہیں اس میں کچھ باتیں پسند نہ آئیں، تو یہ بھی سوچا کرو کہ بہت سی خوبیاں بھی اس کے اندر ہوں گی، اور ان ناپسندیدہ باتوں میں ہی کچھ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے خیر کی رکھ دی ہوں گی، اس سے تمہیں اچھی اولاد مل سکتی ہے، اور بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت ساری خیریں بھی ہوں گی اس کے اندر، تو ان خیروں کا سوچ کے طلاق سے بچو اور اچھا سلوک کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان المرأة خلقت من ضلع وان من اعوجها اعلاها، کہ اللہ نے عورت کو ایک پسلی سے پیدا کیا ہے اور وہ مکمل صحیح نہیں ہو سکتی، لہذا تم اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اسی طرح فائدہ اٹھاؤ، اور اگر تم اس کو مکمل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے اور اپنی ترجیحات میں ہی لگی رہو گے تو پھر طلاق تک نوبت پہنچے گی، اور اس طلاق کو اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ہے۔ تو بالکل ہی ناقابل برداشت صورتحال ہو رہی ہو تو پھر اسلام نے طلاق کا راستہ رکھا ہے، پھر اس میں بجائے لڑائی جھگڑے کے آرام سے بیٹھ کر، جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے اس طرح سے بیٹھ کر آرام سے علیحدگی اختیار کی جائے، عورت کو اس کا حق دے دیا جائے اور وہ کہیں اور عدت کے بعد شادی کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ان احکام پر عمل نہیں ہوتا۔
جو ہے وہ بعض علاقوں میں طلاق کو اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ دونوں میں نہیں بن رہی، سر پھٹول رہے ہیں ایک دوسرے کا، لیکن نہیں جی جڑ کے ہی رہنا ہے کیونکہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور بعض جگہوں پہ معمولی باتوں پہ علیحدگی اختیار کر لی جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو اسلام کو فالو کریں، یاد رکھو گھوم پھر کر آپ نے آنا اسلام ہی کی طرف ہے۔ یہ جو لبرلزم کی طرف دنیا جا رہی ہے نا، یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ انڈیا کے حالات دیکھ لینا آپ، مذہب نہیں ہے نا ان کی عدالتوں میں، مذہب نہیں ہے، تو مذہب نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ جو ہے وہ ہومو سیکس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ پروموٹ ہو گیا، پھر تو جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی۔ کہاں بچیوں کے باپ ہوں گے اور کہاں بچیوں کی مائیں ہوں گی، کہاں وہ باپ ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کی فکر کیا کرتے تھے، سب نظام تلپٹ ہو جائے گا، درندے اور حیوان بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اسمبلیوں میں یہ قوانین ان کے پاس ہو رہے ہیں، لیو ان ریلیشن، آپ ریلیشن کے اندر بس رہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو جانور بھی، جانوروں والی جو ہے نا یہ صفات ہیں۔ تو گدے گھوڑے یہ کام کرتے ہیں جو انڈیا میں اور یورپ کے کلچر میں جو چیز پروموٹ ہو رہی ہے، تو سب نظام تلپٹ ہو جائے گا۔ تو ہمیں اللہ نے اسلام دیا ہے بھائی، ہم ان لوگوں کی طرف نہیں جا سکتے، ہمیں اللہ نے اسلام دیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ لڑکی کو شادی سے پہلے آپ ایک نظر دیکھ سکتے ہو، اور یعنی بہت ضرورت اگر ہے، بالکل ہی اجنبی لوگ ہیں تو ایک آدھ دفعہ اس سے بات بھی کی جا سکتی ہے بس۔ اس کے بعد آپ کو جب مل گئی بیوی، نکاح ہو گیا، تو قرآن کہہ رہا ہے اب اس کو برداشت کرو۔ تھوڑی بہت خامیاں ہیں، وہ ہر جگہ ہوتی ہیں، ہر گھر میں ہوتی ہیں۔ گھر بسانے والے اللہ کو پسند ہیں، گھر توڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ برداشت کرو، دنیا مسافر خانہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے علماء ہیں جنہوں نے بد اخلاق عورت کو برداشت کیا تو اللہ نے ان کو بہت نوازا۔ اور اگر ناقابل برداشت معاملہ ہو رہا ہے تو پھر اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی جیسے رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، ٹوٹتے بھی آسمانوں پہ ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اللہ نے فرمایا عمدہ طریقے سے رکھو، نہیں تو تمیز سے علیحدگی اختیار کرو۔ زیادہ ایک دوسرے پہ الزامات لگانا، فحش اور مار دھاڑ اور کرسیاں اٹھا کے مارنا، اور ایک دوسرے کے بھائیوں کو گالیاں دینا، سالوں کو برا بھلا کہنا، سالوں کا آ کے بہنوئیوں کو پیٹنا، یہ جاہلوں والی، جانوروں والی یہ صفات ہیں۔ تو نہیں رہ سکتے، تمیز سے علیحدگی اختیار کرو۔ لوگ کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا، تو کوئی بات نہیں، بچوں کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بچے ماں کے پاس رہیں گے جب تک چھوٹے ہیں، اور باپ سے ہر ہفتے ملا کریں گے، اور جب تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو باپ کے پاس رہیں گے اور ماں سے روزانہ ملا کریں گے یا ہر ہفتے ملا کریں گے، آپس میں کمپرومائز کر لیں۔ جیسے عرب معاشرے میں آج بھی ایسا ہوتا ہے، اور سوتیلے بچوں کو بھی لوگ لے کے پالتے ہیں، طلاق یافتہ عورت سے شادی کر لیتے ہیں، چلو بھائی وہ اپنے والے بچے بھی یہاں لے آؤ، میں اپنوں کے ساتھ تمہیں بھی پال لوں گا، باپ ان کا وہی ہے لیکن رہیں گے ماں کی وجہ سے میرے پاس رہیں گے۔ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا ہمارے معاشرے نے اس کو بنا لیا ہے۔ تو تمیز سے ہر کام آرام سے ہو سکتا ہے، اس کو بہت بڑا ایشو نہ بنایا، تمیز سے رہیں، نہیں تو تمیز سے علیحدگی اختیار کریں۔ میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں، ساس بہو کی لڑائیوں کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ تو بھائی جب یہ نوبت آ رہی ہے، میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی بیوی کو الگ گھر لے کے دے دو، وہاں رکھو۔ نہیں جی وہ مائیں دودھ نہیں بخشتی ہیں اور باپ یہ نہیں۔ او بھائی جان، دنیا مسافر خانہ ہے، تو نہیں بن رہی، گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، چھورے نکل رہے ہیں، گالی گلوچ ہو رہا ہے، تمیز سے الگ بیٹے سے بولو بھائی تو بیگم کے ساتھ وہاں رہے، وہیں آگے مل لیا کریں گے تجھ سے۔ تو تمیز سے کیوں نہیں ہو رہا؟ ہر آدمی اپنی رائے تھوپنے کی کوشش میں کیوں لگا ہوا ہے؟ تو یہ کلچر کو بالکل بھی پروموٹ نہیں کرنا۔ یہ جو ایک دوسرے کو جانچنے کا طریقہ آج کل ایجاد کر لیا نا، کہ کئی مہینوں تک ایک دوسرے کو سمجھنے میں لگے رہتے ہیں، یہ بہت بڑی خدا کی نافرمانی ہے اور یہ بے عقلی کی باتیں ہیں، اور مشاہدہ اس پر گواہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ میں ملیشیا میں تھا، مجھے ایک ہمارے دوست نے بتایا کہ مجھے یہاں رشتہ ہی نہیں مل رہا۔ وہ پاکستانی تھے اور ماشاءاللہ دیندار تھے، تبلیغ میں بہت وقت لگا ہوا تھا ان کا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مل رہا؟ کہہ رہے ہیں جس لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجتا ہوں نا، وہ کہتی ہے پہلے مجھ سے دوستی لگاؤ، میں تمہیں سمجھوں گی، اور کہتے ہیں 5 سال کم بخت سمجھتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، اور اس سمجھنے میں زنا بھی بہت کثرت سے ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں ان کم بختوں کی، سب کی بات نہیں کر رہا، ملیشیا میں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن جو ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کم بختوں کو 5 سال سمجھنے کے بعد ان کم بختوں سے شادیاں ہوتی ہیں تو پھر طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ لڑکی نے 5 سال آپ کو اگر سمجھا ہے تو 5 سال کسی اور آدمی کو بھی سمجھ کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ 10 آدمی اس نے اپنی زندگی میں دیکھے ہوتے ہیں، تو وہ کہاں سمجھ میں آئے گا اس کے؟ یہ بےہودگی ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو رہی ہے۔ ایمان والے لوگ جن کی اللہ نے قرآن میں صفات بیان کی ہیں، ان کی صفات میں ہے یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نظروں کو جھکاتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، وہ کسی عورت کی طرف نہیں جاتے جب تک کہ اس کو بیوی نہ بنا لے۔ وہ بیوی نہ بنا لے تو اس سے فری ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو آج کل جو لڑکیوں سے ٹیلی فون پہ فری ہوا جا رہا ہے، گپیں ماری جا رہی ہیں کہہ کے، ہنسیاں، اور جناب پھر ایزی لوڈ کے نام پہ، اور جو بےہودگی ہو رہی ہے، اور ڈیٹنگ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں مختلف جگہ، اور صرف لیبل یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بھائی یہ حرام کاریاں ہیں، خدا کے غضب سے اور غضب سے ڈرو، اس سے ہمارا کلچر تباہ ہو رہا ہے۔ بے حیائی پیدا ہو رہی ہے جس کو نام کانفیڈنس کا دیا جا رہا ہے، بےہود ان کی نظروں میں شرم ختم ہو رہی ہے۔ 20 بندے جس عورت نے دیکھ لی ہوں شادی سے پہلے، تو وہ کیا اپنے شوہر سے وفا کرے گی؟ میں مانتا ہوں کہ سب ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن حیا جب عورت میں ختم ہو گئی نا تو وہ شوہر سے وفا نہیں کرے گی۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی ڈولی آئی ہے تو کھٹولی جائے گی، ماں باپ بیٹیوں کو گھر سے رخصت کر کے کہتے تھے ڈولی میں بٹھا کے بھیج رہے ہیں، اب جنازے کی چارپائی اٹھ کے جائے گی۔ یعنی بیوی کو کہا جاتا تھا، عورت کو کہا جاتا تھا، بیٹی کو کہا جاتا تھا اپنے شوہر سے وفا کرنی ہے، اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرنا ہے۔ اب جس لڑکی کو بوائے فرینڈ کی لت پڑ گئی نا، تو شوہر کی کڑوی کسیلی برداشت نہیں کرے گی، پھر وہ کہے گی وہ جو ستار تھا نا وہ تو بڑی اچھے انداز سے بات کیا کرتا تھا، وسیم نے تو اتنا خرچ کیا، کلیم نے تو ایسا میرے اوپر جو ہے نا وہ اتنے بڑے بڑے باتیں کیا کر۔ میں ایسے خواتین کے حالات بھی جانتا ہوں کہ ان کے بوائے فرینڈ تھے، اب جب ان کی شادی ہوئی ہے نا تو ان کو اپنا بوائے فرینڈ یاد آ رہا ہے کہ میرے میاں نے تو مجھے کرائے پہ گھر لے کے دیا ہے، میرا بوائے فرینڈ تو مجھ سے وعدہ کیا کرتا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو تو میں تمہیں وہ 2 فلور کا پورا بنگلہ دوں گا۔ تو اب ان کو وہ پرانی یادیں آ رہی ہیں۔ تو میرے سامنے ایسا کیس آیا، میں نے کہا پھر اسی بوائے فرینڈ سے شادی کر لینی تھی۔
کہہ رہے نہیں وہ یہ والا مجھے جو ہے نا زیادہ اچھا لگا تھا, اس کی ترجیحات جو تھیں وہ اس کی ترجیحات کچھ اور ٹائپ کی لگی تھی, تو اس سے دوستی ہو گئی, یہ بھی بوائے فرینڈ بن گیا تھا. تو کمپیئر جب کیا تو یہ والا زیادہ اچھا لگ رہا تھا, لیکن یہ والا شادی سے پہلے زیادہ اچھا لگ رہا تھا, شادی کے بعد اب وہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے. کیا بےہودگی ہے یہ. تو اس لیے معاشرے میں اس کلچر کو بالکل ختم کرنا چاہیے. افسوس اس پر ہوتا ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں کو بوائے فرینڈ بنانا خود سکھا رہی ہیں تاکہ ان کی شادی ہو جائے. تو یاد رکھو یہ بوائے فرینڈ بنانا جب سیکھ گئی نا تو شادی تو ہوگی مگر کامیاب شادی نہیں ہوگی. پہلے شادیاں ہوتی تھیں تو شوہر اگر 2-2 سال بھی سعودی عرب میں جاب کرتا تھا اسے اپنی بیوی پہ شبہ نہیں ہوتا تھا, اسے پتا تھا کہ میری بیوی میری ہے, میں 5 سال بعد آؤں گھر, 2 سال بعد آؤں, 1 سال بعد آؤں, یہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گی. لیکن اس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور ایک دوسرے کو سمجھنے والا جو کلچر ہے اس نے معاشرے کو اس سطح پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اگر مرد 3 دن کے لیے بھی گھر سے باہر جاتا ہے نا اسے اپنی بیوی پہ شبہات شروع ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں جیسے میری 20 گرل فرینڈ تھی تو اس کے بھی 15-20 بوائے فرینڈ ہوں گے. ایسا نہ ہو کہ میرے گھر سے نکلتے ہی محترمہ اپنے کسی کلاس فیلو کو یا کسی کولیگ کو فون کر کے گپے لگانا شروع کر دیں. دیکھیں میں لوگوں سے ڈیل کرتا ہوں, میں یہ اسٹوڈیو جس میں بیٹھ کے ریکارڈ کروا رہا ہوں نا اسی اسٹوڈیو میں لوگ آ چکے ہیں, اسی اسٹوڈیو میں میرے پاس میاں بیوی آتے ہیں اپنے کیسز کو لے کر, اور ان کے جھگڑے کیا ہو رہے ہوتے ہیں, جھگڑے یہ ہو رہے ہوتے ہیں میری بیگم صاحبہ جو ہے نا میں نے پکڑا ہے لیپ ٹاپ میں ہسٹری میں جا کے دیکھا یہ اپنے بوائے فرینڈ سے پرانا جو اس کا دوست تھا اس سے بات کر رہی ہے اور بےہودہ حالت میں بات کر رہی ہے ایسے اسٹائل میں اور ایسے بےہودہ لباس میں کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. یہی ہو رہا ہے. عورتیں آتی ہیں اپنے شوہروں کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس کے اتنے لوگوں کو لڑکیوں کو سمجھنے میں اس نے جو ہے نا وہ تجربے کیے ہوئے کہ اب سمجھ میں تو میں آئی لیکن پرانی والی بھی تھوڑی بہت سمجھ میں آئی ہوئی ہیں اس کے, اور ان پرانی لڑکیوں سے اس کے تعلقات ہیں اور باتیں کرتا رہتا ہے ان سے. تو کیا یہ ریلیشن, یہ تو گدھے گھوڑے والا ریلیشن ہے. گھوڑی کو گھوڑے پر جو ہے نا اعتماد نہیں ہوتا, اس کو پتا ہوتا ہے یہ گھوڑا اور بھی گھوڑیوں سے اس کے تعلقات ہیں, اور گھوڑے کو بھی پتا ہوتا ہے یہ گھوڑی کا جب موڈ ہوگا کسی بھی گھوڑے کے ساتھ بھاگ جائے گی. میں تھوڑی سی غیر اخلاقی اور غیر شائستہ زبان استعمال کر رہا ہوں لیکن اپنے جذبات کو لوگوں تک ڈیلیور کرنے کے لیے, میرے کیا علماء کے جذبات کو سمجھانے کے لیے کہ خدا را اس کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ جو سمجھنے والا کلچر ہے نا کہ لڑکی کو پہلے سمجھا جائے 1 سال تک, یہ بےہودگی ہے اور اس میں کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کے, اور اس میں طلاق کا ریشو معاشرے میں بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. پہلے سمجھتے نہیں تھے, ماں باپ شادی کر دیتے تھے اور 50-50 60 سال تک شادیاں کامیاب چلتی تھیں, مرتے تھے تو نکاح ختم ہوتا تھا, مرے بغیر نکاح ختم نہیں ہوتا تھا. اور آج ڈیٹنگ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں بہت ساری جگہیں اور ٹیلی فون پہ باتیں ہو رہی ہیں. اور ملیشیا کی میں نے آپ کے سامنے مثال دی, 5-5 10-10 سال سمجھتے ہیں اور شادی کے بعد پھر نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد نہ عورت کو شوہر پہ, اور عورت اتنی بولڈ ہو چکی ہوتی ہے, اتنی جو ہے وہ اس میں ایک قسم کی فرعونیت پیدا ہو چکی ہوتی ہے, اتنا کانفیڈنس پیدا ہو چکا ہوتا ہے جو اصل میں بے حیائی پیدا ہوئی ہوتی ہے اس کی طبیعت میں, وہ شوہر سے وفا نہیں کرتی. تو ہمارا کلچر بہت پیارا ہے, خدا را اس کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں. لڑکی جوان ہوتی ہے, اس نے کبھی اپنی زندگی میں باپ اور بھائی کے علاوہ مرد نہیں دیکھے ہوتے, یہاں سے رخصت ہو کے شوہر کے گھر میں جاتی ہے, اس کی زندگی میں نیا مرد جو آتا ہے اس کا شوہر ہوتا ہے, وہ سمجھتی ہے کہ میرے لیے سب کچھ یہی ہے, اس سے وفا کرتی ہے, اس سے محبت کرتی ہے اور اس پہ فخر کرتی ہے. شوہر نے جو صحیح دیندار گھرانے ہیں ان میں مرد نے کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا ہوتا, اسے اپنی ماں ملی ہوتی ہے یا اپنی بہنیں ملی ہوتی ہیں, ان پہ پاکیزہ نظر ڈالتا ہے وہ, اور اس کی زندگی میں ایک لڑکی آتی ہے جو بیوی بن کے آتی ہے, اس سے پھر صحیح معنوں میں وہ عشق کرتا ہے, محبت کرتا ہے, اسے پتا ہے میرے لیے اللہ نے اسی کو بنایا ہے. تو یہی کلچر ہے جس کو اسلام معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہتا ہے. اگر آپ مسلمان ہو تو آؤ اس طرف, نہیں ہو تو پھر قرآن کے الفاظ ہیں تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, مزے اڑاؤ آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے. یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ نے جو کھلایا پلایا اور اتنی نعمتیں دی ہیں نا, یہ اس لیے نہیں دی ہیں کہ اللہ کے حکام کی دھریاں اڑائی جائیں. آپ اڑا لیں مزے, اور میں لوگوں سے کہتا ہوں پھر تھوڑے مزے کیوں اڑا رہے ہو, ایسے مزے اڑاؤ نا جیسے گورا مزے اڑاتا ہے. گورا تو 40-45 سال تک سمجھتے سمجھتے کہ حرامی بچے بھی پیدا ہو چکے ہوتے ہیں درجنوں کے حساب سے, اور پھر اس کے بعد جا کے کہیں وہ شادی کر کے وفا کرتا ہے پھر وہ کہ میری صرف یہی بیوی ہے. تو پھر یہ کریں نا آپ, پھر یہ کیا گھٹن والی زندگی, ادھر ڈیٹ مار دی ادھر ڈیٹ مار لیا آپ نے بیٹھ کے, 500 کا ایزی لوڈ کرا دیا اور چھپ چھپ کے باتیں کر رہے ہیں. پھر جب مزے ہی اڑانے ہیں تو پھر وہ اڑائیں جو نائٹ کلبوں میں گورا مزے اڑا رہا ہے. تو صحیح طرح سے مزے اڑائیں. قرآن تو یہی کہہ رہا ہے تمتعوا, اڑا لو, طبیعت سے مزے اڑا لو. فإن مصيركم إلى النار, آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے, اللہ نہیں چھوڑے گا. تو اس لیے اپنی جان پر رحم کریں, اس کلچر کو ختم کریں جو ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے.